الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں درود پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی ایک ساتھ درود پڑھیے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت سا حق ہے، اور اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ زبانوں سے ہم ہزاروں لفاظی کر لیتے ہیں باہر نکل کر. بہت سے گناہ کی باتیں اس زبان سے کرتے تو ہیں، لیکن اس زبان سے نبی علیہ السلام کا نام آئے تو درود شریف ہماری زبان سے نہیں نکلتا ہے. اس لیے جب درود شریف پڑھا جائے تو ایمانی جذبہ یہ ہونا چاہیے، نبی کے عاشقوں کا کام یہ ہونا چاہیے، نبی کے محبوب اور مستانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ مچل جائے، جھوم جائے، وہ تڑپ جائے، کیونکہ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج جامعۃ الشیخ امام عبدالحفیظ المکی رحمت اللہ علیہ اس ادارے یا اس خانقاہ کے اندر آمد ہوئی. حضرت والا حضرت مولانا حسن صاحب گنگوہی دامت برکاتہم مدذلہم العالی نے ایک تڑپ اور ایک جذبے اور قرآن کے ساتھ یہاں اس کی بنیاد ڈالی، اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوا کہ یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں اللہ کی یاد کو تازہ کریں. خانقاہ کی شروعات جو کی ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد کو تازہ کر دے. اور انسان اگر صحیح معنی میں دیکھیں تو دل کی طرف توجہ کرے تو دل گندا ہے. دل وہ نہیں ہے کہ جس دل میں اللہ ہو. ہمارا دل وہ دل ہے کہ جس کو مثال سے میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں، سن رہے ہو؟ توجہ ہے؟ ایک ساتھ کہیے کہ انشاءاللہ ہم باتوں کو بہت غور سے سنیں گے، انشاءاللہ بہت دھیان سے انشاءاللہ سنیں گے. کس کی بات سن رہے ہیں؟ میرے اللہ کی بات سن رہے ہیں. کس کی بات سن رہے ہیں؟
میرے اللہ کی بات سن رہے ہیں، ایک ساتھ کہیے کہ اللہ کی بات سن رہے ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، اور نبی کے دیوانوں کا کام یہ ہے، نبی کے مستانوں کا کام یہ ہے، نبی کے عاشقوں کا کام یہ ہے، نبی کے اوپر محبت نچھاور کرنے والوں کا کام یہ ہے کہ نبی کی محبت کی باتیں آئیں، نبی کے عشق کی باتیں آئیں، نبی کے پیار کی باتیں آئیں، اللہ کی محبت کی باتیں آئیں، اللہ کے پیار کی باتیں آئیں، وہ جھوم جائے، وہ تڑپ جائے اور مچل جائے۔ ان کے محبت کا عالم یہ ہونا چاہیے، ان کے عشق کا عالم یہ ہونا چاہیے، ان کے تڑپنے کا عالم یہ ہونا چاہیے۔ کس کی باتیں کی جا رہی؟ اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کس کی باتیں کی جا رہی؟ میرے رب کی باتیں کی جا رہی ہے۔ کس کی باتیں کی جا رہی ہے؟ اس کائنات کے رب کی باتیں کی جا رہی ہے، جس کے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس ذرے کو، زمینوں کو پیدا کیا، زمینوں کے اوپر ذرات اس کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو، اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ یہ زمین و آسمان کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ ساری دنیا کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کو کس نے دیا ہے؟ ہماری زبان کو کس نے دیا ہے؟ ایک ساتھ کہیے، اللہ کا نام لینے میں کیا شرم ہے؟ کہہ دیجئے اللہ نے کیا ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہے، زبان اللہ نے دی ہے، ہاتھ اللہ نے دیا ہے، یہ کان اللہ نے دیا ہے، یہ پیر اللہ نے دیا ہے۔ بدن کا ایک ایک عضو پیدا کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ ایک ساتھ کہیے اللہ۔ اور اسی بات کو بٹھانے کے لیے ایک خانقاہ بنائی گئی ہے۔ خانقاہ کیوں بنائی گئی ہے؟ کیا ذہنیت بنانے کے لیے خانقاہ بنائی ہے؟ خانقاہ بنائی اسی لیے ہے کہ اس دل میں اس بات کو بٹھائے کہ اللہ کو بٹھائے، اللہ کی محبت کو بٹھائے۔ اس بات کو ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے، اور یہ ذہنیت ہمارے دل میں اگر آ گئی اور یہ سوچ بن گئی تو ہم کامیاب ہیں۔ اور یہ یاد رکھے کہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ زمین میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہم سے پچھلے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے؟ ابھی خبر سنی، میں اس علاقے سے آیا، قریب کے علاقے سے۔ کون سا علاقہ ہوا؟ تپڑی ہے، تپڑی گاؤں سے بھی میں آیا۔ مجھے پتا چلا کہ 2 افراد کے جنازے ہیں۔ 2 ہے نا؟ آج 2 جنازے۔ کیا پتا تھا کہ وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہوگا کہ کل میں زندگی گزاروں گا اور میں یہ کام کروں گا؟ ان کے گھر کے افرادوں نے اپنے گھر کے افرادوں سے کہا ہوگا کہ کل ہم یہ کام کریں گے، لیکن کیا پتا تھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنائی بند ہو جائے گی؟ کیا پتا تھا کہ ان کی زبان رکنے والی ہے؟ کیا پتا تھا کہ ان کے ہاتھ رکنے والے ہیں؟ کیا پتا تھا کہ ان کے پیر رکنے والے ہیں؟ کسی کو پتا تھا؟ کچھ پتا نہیں تھا۔ اور پتا چلا کہ دنیا سے چل بسے۔ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ فلاں ابن فلاں دنیا سے چل بسا ہے۔ اور بہت سے لوگ آج یہاں پر نہیں پہنچ پائے، وہ اس وجہ سے بھی نہیں پہنچ پائے کہ جنازہ ہے، گھر میں ایک ماتم ہے، اور دنیا سے کوئی انسان جاتا ہے تو گھر کے افراد اتنی آسانی سے، اور رشتہ دار کہاں نکلتے، ان کا دل کہاں چاہتا ہے؟ کون انسان ہے کہ گھر سے ایک فرد چلا گیا ہو اور اس کا دل یہ چاہے کہ میں کہیں چلا جاؤں؟ اس کے دل کا حال کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ ذرا سوچے کہ اگر اپنے گھر سے اپنے باپ اگر دنیا سے چلے جائیں، ماں اگر دنیا سے چلی گئی ہو، وہ ماں جس ماں نے ہمیں پالا ہے، بڑا کیا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ ہمیں لے کر چلی ہو، اور اچانک پتا چل جائے کہ وہ ماں دنیا سے چلی گئی، تو دل کیا ٹوٹے گا؟ نہیں کہ نہیں ٹوٹے گا؟ دل ٹوٹ جائے گا۔ باپ کے بارے میں علم ہو جائے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، دل کتنا ٹوٹتا ہے، دل کا حال کیا ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک باپ وہ باپ ہے کہ اس کا بچہ اگر دنیا سے چلا گیا تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ چند دن پہلے میں گیا تھا قاری صاحب کے گھر میں، مجھے پتا چلا کہ قاری صاحب کی بہن کا انتقال ہوا۔ ان کے والد گرامی کا حال جب میں نے سنا کہ وہ عجیب تڑپتے تھے، ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باڈی کمزور ہو گئی۔ کیوں کمزور ہو گئی؟ کہ جس بیٹی کو جس ناز و نعمت کے ساتھ پالا تھا، بڑا کیا تھا،
یہ سوچا تھا کہ بیٹی کو میں بڑا کروں گا اور بیٹی کو میں میری بیٹی کی محبت کو دیکھوں گا، لیکن کیا پتا تھا کہ بیٹی بڑے ہونے کے بعد باپ کو محبت دینے سے پہلے باپ کے آنکھوں کے سامنے سے روپوش ہو جائے گی۔ اس بھائی کو کیا پتا تھا کہ میں گھر میں روزانہ داخل ہوتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو گھر کھلتا تھا تو میری بہن دروازہ کھولتی تھی اور کہتی تھی بھیا آ جا، اور دسترخوان پہ ساتھ بیٹھ کر بہن کھاتی تھی۔ انہیں کیا علم تھا کہ آج بہن میرے دسترخوان پر بیٹھی نہیں ہوگی۔ آج ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد بھی یہ ہماری آنکھ کھلی رہے گی، یہ ہماری زبان چل رہی زبان چلتی رہے گی، یہ ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے کام کرتے رہیں گے؟ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ میں دو الفاظ نکال رہا ہوں، دوسرے الفاظ بول سکوں گا نہ بول سکوں گا مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ کتنے میں نے خطیبوں کو دیکھا اور کتنے خطیبوں کے ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوگا، مقرروں کے ویڈیو کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے دنیا سے چل بسے، کچھ پتا نہیں کہ کون دنیا سے کب چلا جائے گا، کسی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، کون دنیا سے جانے والا کوئی علم نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں ہم ہیں اور اس دنیا سے جب جانا ہے تو اس دل میں بٹھانا ہے تو کس کو بٹھانا ہے؟ اس دل میں بٹھانا ہے تو کس کو بٹھانا ہے؟ اور یہاں کیا لکھا ہے؟ محفل ذکر۔ کیا لکھا ہے؟ محفل ذکر کا مطلب کیا ہے کہ ذکر اگر کیا جائے گا تو کس کا کیا جائے گا؟ اللہ کا کیا جائے گا، کسی اور کا کیا نہیں جائے گا۔ ذکر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ذکر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ دکان میں جائیں گے تو ذکر اس کا کریں گے، دکان سے باہر نکلیں گے تو ذکر اس کا کریں گے، کاروبار کریں گے تو ذکر اس کا کریں گے، تجارت کریں گے تو ذکر اس کا کریں گے، کائنات میں کوئی کام کرتے ہیں تو ذکر اس کا کریں گے، زمین پر چلتے ہیں تو ذکر ہوگا تو اس کا ہوگا، گھر میں داخل ہوں گے تو ذکر ہوگا تو اس کا ہوگا، گھر کے اندر کوئی کام کرتے ہیں تو ذکر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا، تفریح کے نکلتے ہیں تو ذکر ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہوگا۔ ذکر زبان پر ایک ہی ہوگا، اللہ 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 اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا اللہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت صبح شام اللہ اللہ ہی کرتے رہے؟ تو یہاں میں بتلاتا چلوں کہ جہاں زبان پر اللہ اللہ ہے وہاں ذکر کا مطلب یہ ہے کہ بدن کا ایک ایک عضو اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ اللہ کی یاد میں کیسے لگا؟ کہ اگر تجارت کر رہا ہے، دل میں ایک خیال آیا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں تو فوراً دل میں ایک خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دل میں ایک خیال آیا کہ میں جھوٹ بول کر کسی کو مال بیچوں تو دل میں خیال آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے پڑوس میں کوئی میرا برادر وطن ہے، چاہے کوئی بھی ہے، غیر ہے، کوئی بھی ہے جو اسلام میں نہیں، مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، اگر گھر کے قریب اگر رہتا ہے تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کے لیے اپنے بازو کو کھول دیں۔ یہی تو اللہ ہے، یہی تو اللہ کی محبت اس دل میں داخل کرنا ہے، اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ یہاں ایک چیز کا مجھے علم ہوا کہ ہمارے یہاں پر ان علاقوں کے اندر یہاں اکثر جگہ برادریوں کی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، اونچ نیچ کی لڑائیاں بہت ہیں۔ بیٹے کے ساتھ سوال پوچھا جاتا ہے تو کیا سوال پوچھا جاتا ہے؟ تو کس برادری کا ہے؟ یوں نہیں پوچھتے ہیں کہ تو مسلمان ہے کہ کیا، برادری فوراً پوچھی جا رہی ہے۔ ارے یہ کہا جائے کہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے حق تو یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دے۔ بھائی اس میں کیا اونچ نیچ ہے؟ ایسے عقلوں پر ماتم ہے، ایسے دماغوں پر تف ہے، ایسے دماغوں پر تھوکنا چاہیے کہ جو قومے اور قبیلے کے لیے لڑتا ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قرآن کریم کہتا ہے
میں نے تمہیں کنبہ اور قبیلے میں پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے کنبے قبیلے کو بنایا میں نے جھگڑنے کے لیے نہیں بنایا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں راجپوت ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں شیخ ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صدیقی ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں پٹھان ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تیلی ہوں۔ تو تیلی کے لیے اور شیخ کے لیے اور صدیقی کہہ کر اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے میں نے کنبے قبیلے نہیں بنائے، لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان کے لیے میں نے بنایا ہے، تمہارے جھگڑنے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا ہے، تمہارے کنبے قبیلے تمہاری پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آج کنبے قبیلے کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور مر جاتے ہیں کنبے قبیلے، آپس میں اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ اس خاندان کا ہے تو اس خاندان میں لڑکی تک نہیں دیں گے ہم، وہ اس خاندان کا ہے تو اس گھر کے اندر ہمارے فرد بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ خاندانوں کی لڑائی یاد رکھنا کہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے، معاشرے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آج ایک ساتھ فیصلہ کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اور کنبے اور قبیلے کے انشاءاللہ لڑائی نہیں لڑیں گے انشاءاللہ۔ ایک ساتھ کہیے انشاءاللہ ہم کنبے قبیلے کی لڑائی، کنبے قبیلے کی لڑائی، ایک کنبے قبیلے کی لڑائی۔ ارے ابھی تو بچے کہہ رہے ہیں، بچے کیا کنبے قبیلے کی لڑائی لڑیں گے؟ ان کا کیا کنبہ قبیلہ ہے؟ کنبہ بیچارہ ان کا ہے کہ تمہارا کنبہ قبیلہ ہے؟ اب یہ بچے بیچارے اتنے سمجھدار ہو گئے مدرسے میں جا کر، تعجب ہوتا ہے کہ مدرسے کے استادوں نے انہیں سکھایا کہ کنبے قبیلے کی لڑائی میں مت پڑنا، تو یہ بچے بیچارے کریں گے نہیں کریں گے، لیکن جب بڑوں سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس ویسے ہی ہیں، ہم تو ہمارے ضدی پنے کے اندر اترے ہیں، تم قرآن سناؤ کہ حدیث سناؤ، ہم اسی طرح پڑے رہیں گے، ہمارا تو کام ہے کہ آپ کہتے رہو۔ ایک ساتھ کہیے کہ انشاءاللہ کنبے قبیلے کی لڑائی میں انشاءاللہ پڑیں گے، کنبے قبیلے کی لڑائی میں پڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، آپ کی نیتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں اسی بات کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ اس دل میں بٹھائیں گے تو کس کو بٹھائیں گے؟ اللہ کو بٹھائیں گے، اور اللہ نے جو جو باتیں ہمیں کہی ہیں ان باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ دنیا ہم سے پریشان ہے، مسلمان کو اپنے آپ کو جس طرح دکھانا چاہیے مسلمان اپنے آپ کو دکھا نہیں رہا۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارے گا تو یاد رکھو کہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھل کے کہیں گے ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، ہم تو نبی کے مستانے ہیں، نبی کی شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہیں گے تو ہم تو نبی کے مستانے ہیں، نبی کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے نبی نے جو بات کہی اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، اور نبی نے ہمیں اچھی چیزیں بتلائی ہے، زندگی کس طرح گزارنا یہ بتلایا ہے، کوڑا کرکٹ کو ہمارے گھر کے آگے نہ پھینکنا یہ نبی کی تعلیم ہے، لیکن گندا جتنا مسلمان ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہم سے ہی ہمارے گھر کے اڑوس پڑوس والے پریشان ہیں، اڑوس پڑوس میں دیکھو گندگیاں جتنا مسلمان پھیلاتا کوئی نہیں پھیلاتا۔ یہ ہمارے مسلمانوں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ کیا تعلیم سکھائی تھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی چیز کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اور یہ چیز اگر ہماری زندگی میں اتر گئی تو بہت کامیابی ہے، اگر یہ زندگی میں نہیں آئی تو کامیابی نہیں ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس جگہ کے اندر اگر یہ چیز بنی ہے، توجہ اس طرف رکھیں، ان کی بات ختم ہو گئی، اب میں بات کروں۔ ماشاءاللہ آپ اس طرف توجہ ہو گئے تو میں نے کہا بیان ان کا چلنے دے، میں بند کر دوں۔
نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھتے تھے تو نگاہ ادھر ادھر جاتی نہیں تھی. اب مسلمانوں کی نگاہ ہٹنے لگی علماء سے، اس لیے مار کھا رہے ہیں. یہ پٹ رہے ہیں نا مسلمان، وہ اسی لیے پٹ رہے ہیں کہ نگاہ ہٹ رہی ہے، ان کی توجہ نہیں ہے مسلمانوں کی. علماء بیان کرے، یہ نائب رسول ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں تو گندہ ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں نائب رسول ہوں. اللہ مجھے اس لائق بنا دے. میں بہت گندہ ہوں، میں اس لائق، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو میں بہت بڑا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی علماء بیان کرے تو آپ اس طرف توجہ رکھیں. آپ کی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے. ذرا سا پردہ ہلتا ہے تو مسلمان ادھر دیکھنے لگتا ہے. ذرا سا اگر کچھ کام ہو جائے تو مسلمان ادھر دیکھنے لگتا ہے. مولویوں سے نگاہ ہٹ جاتی ہے. پھر کہتے ہیں موبائلوں میں چیٹنگ کرتے ہیں کہ علماء کو کیا سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں جو باتیں نہیں سنتا ہو تو وہ کیا سمجھائے گا علماء کو. پھر چیٹنگ کرتے ہیں، موبائلوں پر باتیں چل رہی. کیا چل رہی؟ علماء کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے. علماء کیا سمجھائیں گے ہمیں؟ اب تو موبائلوں نے بھی تباہ کر دیا مسلمانوں کو. جتنا موبائلوں نے برباد کیا کسی اور نے برباد نہیں کیا. موبائلوں سے جتنے مسلمان بگڑ رہے ہیں کوئی اور نہیں بگڑ رہا ہے. زبردست چیٹنگیں کی جا رہی ہیں. دین کے کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. مدارس والوں کو مدارس کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. ذکر والوں کو ذکر کا کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اچھے کام کرنے والوں کو اچھا کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. انسانیت کے لیے جو مر مٹ رہے ہیں ان کے لیے کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کسی کو رفائی کام کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے تو اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی بیچارہ شرابی اس کو اٹھا کے لے کر جا رہا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دے، تو اس کے بھی پیچھے ہم لوگ لگ جاتے ہیں. اچھے کام کرنے والوں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ توجہ کیوں ہٹ رہی ہے؟ اس لیے کہ توجہ ہمارے بڑوں سے ہٹ گئی ہے. جب بڑوں سے ہٹ گئی ہے اور موبائلوں کے پیچھے زیادہ لگ گئے اور ادھر ادھر کی طرف نگاہ زیادہ جانے لگی ہے تو یاد رکھو کہ اس کی وجہ سے مسائل بگڑنے لگے. آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، محفل ذکر میں بیٹھے ہیں اور اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ دل میں لانا ہے تو کس کا خیال لانا ہے؟ اللہ کا خیال لانا ہے، کسی اور کا نہیں لانا ہے. اللہ کے لیے محبت کریں گے، اللہ کے لیے ہر کام انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ بہترین نظام، خانقاہ کا نظام یہاں شروع کیا گیا. اب مدرسے کا بھی مستقل نظام شروع کیا جائے گا یہاں پر. یہ بہت پتے کی بات ہے کہ یہاں جو طلبہ آئیں گے وہ طلبہ جہاں قرآن سیکھیں گے، یہاں جو طلبہ آئیں گے جو بہترین باتیں سیکھیں گے، وہاں ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی اپنے دل میں اتاریں گے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. وَاشْكُرُوا لِي، تم نہ اس کا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، تم اس کی ناشکری نہ کرو. یہ بچے وہ بچے ہوں گے جو بچے یہاں آنے کے بعد قرآن کریم اور کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. آج نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو اس ادارے میں بھیجیں گے تاکہ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ بچے، ہمارے بچے ذکر اذکار کے اندر بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میں چند دن سے یہاں ہوں، ماشاءاللہ فجر کے بعد حضرت والا خود باقاعدہ ذکر کرواتے روزانہ. بہت بڑی بات ہے، ذکر میں لگتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. فجر کی نماز کے بعد سستی آتی ہے، لوگ گھر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے وقت میں نیند کا عالم ہے، سستی آ رہی ہے، ایسے وقت میں ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ ذکر کر رہا ہے لا الہ الا اللہ. اور ہمارے طلبہ اگر یہ چیز سیکھیں گے تو کتنی بڑی بات ہے. تو یہاں پر جہاں خانقاہی نظام، مدرسے کا نظام، اور یہاں جب میں نے آ کر دیکھا بہت تعجب ہوا. بہت دھیان کے ساتھ میری باتیں سنیں. میں نے جو چیز دیکھی یہاں پر میں نوٹ کر رہا ہوں اس کو. میں چند دن سے دیکھ رہا تھا کہ یہاں مہمان آئے، جگہ ایک ہی ہے
اور مولانا کی اہلیہ چھت پر بیٹھی ہے، صبح سے لے کر رات تک چھت پہ بیٹھی ہے، رات کی ٹھنڈی پہ بھی چھت پر بیٹھی ہے، اور صبح میں بھی چھت پر بیٹھی ہے، دھوپ کے عالم میں بھی چھت پر بیٹھی ہے، اور چھت پر کوئی بھی پترا نہیں ہے، چیز بھی نہیں ہے، اور وہاں بیٹھ کر مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے، وہاں بیٹھ کر ساری چیزوں کا انتظام 5 دن سے مستقل یا 4 دن سے مستقل مولانا کی اہلیہ اوپر۔ میں نے کل اچانک پوچھا مولانا مجھے کہیں سے کوئی پترا تو نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چھجا نظر نہیں آ رہا، کوئی چھت نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کی اہلیہ کہاں رہتی ہے؟ تو کہا اوپر۔ میں نے کہا اوپر کوئی چھجا تو ہے نہیں؟ بولے آسمان تو ہے مولانا۔ میں سلام کرتا ہوں ان کی اہلیہ کو، میں سلام کرتا ہوں اس عورت کو، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس عورت کو کہ تیری محنت اور تیری قربانی نے اس مقام تک اس کو پہنچایا ہے۔ یہ عورتوں کی قربانیاں ہیں۔ عورتیں جب مردوں کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوتی ہے نا تو مرد اس مقام تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ عورت قربانی دے رہی اوپر، نہ اوپر ٹوائلٹ ہے نہ باتھ روم ہے، وہ کب نیچے آتی ہوگی چھپ کر اور کب فارغ ہو کر اوپر جاتی ہوگی اور اوپر پڑی رہتی ہوگی، نہ اوپر کوئی چیز ہے، اور وہاں بیٹھ کر پورا انتظام کر رہی ہے۔ اے عورت میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں، تیری قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تیری اس خدمت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیری اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرے اس عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ تیرا جذبہ ہے، تیری یہ عقیدہ ہے، تیری یہ محبت ہے، تیرا یہ خدمت ہے، تیری اس خدمت نے، یاد رکھ اگر تو اسی طرح خدمت کرتی رہے گی، قوم کے قوم اور یہاں سے بہتر فوج اور یہ بہتر سے بہتر انسان بن کر انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ، بہترین افراد بن کر نکلیں گے۔ آج میں اس عورت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو عورتیں یہاں پر آئی ہیں میں ان عورتوں کو بھی کہوں گا کہ آج مولانا حسن صاحب کے اہلیہ کے ہاتھ کو چوم لے، ان کی پیشانوں کو چوم لے کہ انہوں نے کیا محبت اور جذبے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے، اس محبت کو قبول فرمائے، اور آج آپ ایک ساتھ نیت کریں کہ جس کا گھر اس طرح قربانی پیش کرتا ہو انشاءاللہ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہر وقت کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ جس کا گھر ایسی قربانی پیش کر رہا ہو، جن کے بچے ایسی قربانی پیش کر رہے ہو، میں مولانا کو بار بار کہتا ہوں کہ مولانا اپنے بچوں کا خیال کرے، لیکن مولانا کا ایک ہی کہنا ہے کہ مولانا اس ادارے کو، مجھے اس ادارے کو آگے بڑھانا ہے، میں خانقاہی نظام کو آگے بڑھانا ہے، یہاں ذکر کے کافی لوگ آتے ہیں، ذاکرین لوگ آتے ہیں، کسی کا دل بن جائے، کسی کا دل، کسی کی زندگی بن جائے۔ میرے دل میں خیال ہے اللہ کی محبت کو اس کے دل میں اتارتا ہوں، اللہ کے پیار کو اس کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں۔ مولانا اس کے لیے میرے بچے کو کھپنا پڑے، میرے بچے کو لگنا پڑے، میرے بچے کو اس کے لیے فکریں کرنا پڑے، میرے بچوں کو اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے، مولانا میں اس کے لیے قربان کر دوں گا۔ میں مولانا حسن صاحب کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کا یہ جذبہ بھی بہت بڑا جذبہ ہے۔ آج ایک ساتھ نیت کرو کہ جس کا جذبہ اتنا بلند ہو انشاءاللہ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جس کا جذبہ اتنا بلند ہو ہم ساتھ چھوڑ دیں گے، اور جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہو۔ اور یاد رکھو کل قیامت کے دن اگر چلے گئے اور اللہ نے اگر ہم سے سوال پوچھ لیا کہ میرا بندہ جو تھا نا در در کی ٹھوکر کھاتا تھا صرف اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے ذکر کو دلوں میں بٹھانے کے لیے، اس کے لیے فکر کرتا تھا اور فکر کر کے کچھ رقمیں لاتا تھا، اپنے اداروں میں لا کر، اپنے خانقاہ میں لا کر کوشش کرتا تھا، ذرا بتلاؤ انہوں نے تو اپنے لیے کوشش کی، انہوں نے تو فکریں کی، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ اگر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تو اللہ کے سامنے، ہاں اللہ کے سامنے خسارے کے سوا، اللہ کے سامنے بربادی کے رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد قدر کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آج ہم لوگ مردہ پرست ہو چکے، مرنے کے بعد تو ہزاروں پھول چڑھاتے ہیں۔ ابھی اگر انتقال ہو جائے، پھولوں کی بارش ہوگی تو انتقال کے بعد ہوگی، اور مرنے سے پہلے کوئی پھول نہیں برساتا۔ ایسے اکابر اور ایسے اللہ والوں کے خداموں کو دیکھا ہے، سنا ہے کہ وہ اپنے اکابر کی ایسی خدمت کیا کرتے تھے کہ زندگی ایسی ان کے لیے کھپا دیتے تھے
کہ راتوں کو ان کے سروں پر مالش کرنا، چیزیں کرنا، وہ بھی تو انسان تھے، وہ کوئی فرشتے تو تھوڑی تھے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ والا کیسا ہونا چاہیے؟ فرشتے جیسا ہونا چاہیے۔ اگر وہ فرشتہ ہو تو انسان ہی نہیں۔ انسان یہ ہے کہ بہت سی غلطیاں ہوگی، انسانی سے تو بھول ہوتی ہے، کسی اور سے بھول تھوڑی ہوگی۔ اب ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اچھالنا شروع کرتے ہیں، ان کی پگڑیوں تک اچھال دیتے ہیں، مصلے سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، ان اماموں کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہم ان کی عزتوں کو تار تار کر دیتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور علماء کی ناقدری کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، کہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ انسانی تقاضا ہے۔ ہم ہزار غلطی کرتے ہیں، ان سے ایک دو غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ یاد رکھنا، وہ ایک دو غلطی کبھی بھول سے ہو بھی جائے نا، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں، اللہ مجھے قوموں کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں ایسا گنہگار ہوں، میں پاپی ہوں۔ وہ اتنا روتے، ان کے رونے کی وجہ سے عرش بھی مچل جایا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنا کام تو بنا لیا، لیکن ہم ان کے باتوں میں پڑھ کر یا ان کے بارے میں برا بھلا کر کر اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ ہمارے ایک حضرت کہا کرتے تھے، ایک بزرگ کہا کرتے تھے، ایک اللہ والے کہا کرتے تھے کہ یاد رکھنا، وہ لوگ تو اچھا کام کرتے کرتے جنت کا راستہ تو اختیار کر رہے ہیں، ہم انگلی اٹھا کر جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اچھا کام کرتے کرتے جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہم انگلیاں اٹھا کر جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج نیت کریں انشاءاللہ کہ علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ان خانقاہوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، ان کے لیے ہم مر مٹیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک ساتھ کہیں کہ مولانا حسن صاحب کو جو بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ان کو نکلنے کی، میں پہلے بھی یہ بات بول کر گیا تھا، آج بھی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ مولانا حسن صاحب سے کہہ دیجئے کہ تمہیں مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں چپلوں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے بچوں کے لیے، تم ہمارے لیے محنتیں کر رہے ہیں، تم دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد کو بھر رہے ہیں، تم چپلوں پر جا کر بیٹھے، تم مسجدوں پر جا کر بیٹھے، یہ تمہارا کام ہے۔ نہیں، تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم تو یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرائیں، ہم تمہارے لیے اپنے آپ کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ جو ضرورت ہمیں کہیں انشاءاللہ علاقہ ہم گھومیں گے اور محنتیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں تو مولانا کو بھی کہا، ایک صاحب بھی بیٹھے تھے، پیچھے ہی ہوں گے شاید، میں نے کہا تھا مولانا کہ مولانا علاقے کے اندر پورا علاقہ نہیں تو 10 یا 12 یا 15 افراد نیت کرے ہر علاقے کے اندر کہ انشاءاللہ یہ 10-15 افراد جب بھی مولانا کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ ہر علاقے کے اندر قریب کے جتنے گاؤں ہیں 15 یا 10 افراد نیت کریں کہ ہم تیار رہیں گے، مولانا جب ان کو فون کریں وہ 10 افراد اپنے ساتھ اور 10 افراد کو لے کر پہنچ جائیں۔ قریب کے 10 علاقے ہیں، قریب کے 10 گاؤں ہیں، 10 گاؤں میں ایک گاؤں کے اندر 10 افراد تیار ہوئے تو 10 گاؤں کے اندر 10 افراد تیار ہوں گے تو 100 افراد تیار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ دیکھو بہت کام ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قربانیاں پیش کی ہیں تو یاد رکھو کہ ماحول وہاں بنا ہے، اور کیسی قربانیاں پیش کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک واقعہ سناؤں اور بات کو ختم کروں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اور جنگ کا ماحول تھا، غزوہ تھا، تیروں پر تیر آ رہے ہیں، دشمن حملہ کر رہے تھے، حملہ چل رہا تھا، ایک ملک اور دوسرے ملک کی جو لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو وہاں پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن حملہ کر رہے تھے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، ابو طلحہ آگے کھڑے تھے. ابو طلحہ تیروں کے وار کو یوں روک رہے تھے، ایک تیر کا وار، دوسرے تیر کا وار، تیسرے تیر کا وار. کہتے ہیں کہ ابو طلحہ تیروں کے وار کو روکتے روکتے خون کے پھوارے چھوٹنے لگے، خون بہنے لگا. اتنا خون بہنے لگا کہ اس کی وجہ سے ابو طلحہ تربتر ہو گئے، خون میں نہ چکے، غسل کر چکے تھے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہاں سے دشمن حملہ کر رہا ہے، دشمن کہاں سے حملہ کر رہا ہے. یوں سر اٹھایا اللہ کے رسول نے. جیسے کندھے کے اوپر سر اٹھایا، ابو طلحہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں پیچھے مڑ کر دیکھا اور کیا کہا. حالت یہ تھی ابو طلحہ کی کہ چھلنی ہو چکے تھے، خون نکل رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو یوں دیکھا اور کہا اللہ کے رسول اپنے سر مبارک کو نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر وار آ جائے اور میرا دل چھلنی ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ اپنے سر کو نہ اٹھائیے گا. تعجب خیز بات، کیا ابو طلحہ کے پیچھے ان کی ماں نہیں تھی؟ کیا بات ابو طلحہ کے پیچھے ان کے باپ نہیں تھے؟ کیا ابو طلحہ کے پیچھے ان کی بیوی نہیں تھی؟ کیا ابو طلحہ کے پیچھے ان کی بہن نہیں تھی؟ کیا ابو طلحہ کے پیچھے ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا قربانی دی ابو طلحہ نے، اور قربانی کا کیا ثبوت پیش کیا ابو طلحہ نے. ابو طلحہ نے بتا دیا رہتی دنیا تک کہ قربانی دینی ہو تو ایسی قربانی دی جاتی ہے، قربانی اس طرح دی جاتی ہے. پیچھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا. ابو طلحہ نے پلٹ کر کہا کہ میں چھلنی تو ہو سکتا ہوں، میں کٹ سو سکتا ہوں، میں مر تو سکتا ہوں، لیکن آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو نہ اٹھائے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو نیچے کیا. کہتے ہیں کہ ابو طلحہ پر ایک وار آیا اور ایسا آیا کہ بازو بھی کٹ گیا، بے ہوش ہو کر ابو طلحہ گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا معلوم ہے؟ ایک ٹپڑی والوں دل کی گہرائیوں سے سنو کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے. ابو طلحہ کو یوں ہوش آیا، یوں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، جا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہے. قربانی نے ابو طلحہ پر جنت واجب کرا دی. اے ٹپری والوں، قربانی دو گے تو یاد رکھو کہ جنت انشاءاللہ مل جائے گی. ہمیں بھی جنت لینا چاہتے ہو تو قربانی دینی پڑے گی. علماء کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا پڑے گا. انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ یہاں جو بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہر کام کے لیے ہم تیار رہیں گے. انشاءاللہ ہر کام کے لیے تیار رہیں گے، ہر خدمت کے لیے تیار رہیں گے. مولانا جو کہیں گے انشاءاللہ وہ خدمت کے لیے تیار رہیں گے. ذکر کی جب بھی مجلس لگے گی انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور اپنے علاقے سے اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے، تاکہ یہ ہے کہ ہم کچھ کر سکے نہ کر سکے، ہو سکے کہ ذکر میں آئے اور ہمارا دل لگے نہ لگے، لیکن ہم جس کو لے کر آئیں اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اس کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کر دے. نیت کرتے ہو انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور ساتھ میں لے کر آؤ گے انشاءاللہ. ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور ہمارے ساتھ اپنے افرادوں کو بھی لے کر آئیں گے. اللہ جو بات کہی ہے سنی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تو بھی بڑا کریم اور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہے. ہم سارے گناہ کو آپ کے سامنے رکھتے، آپ بھی معاف کر دے ہمیں، اور آج انشاءاللہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا. جہاں ذکر ہوتی ہے ذکر کی وجہ سے فرشتے وہاں پر بچھا دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. ذکر جہاں کیا جاتا ہے فرشتے آسمانوں پر خوش ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ ذکر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اتنے پیار سے ذکر کریں گے کہ فرشتے دوڑ پڑیں گے. کیا کہیں گے؟ ذکر کی آواز آ رہی، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا کہ اس تپڑی علاقے سے، اس خانقاہ سے، جامعہ الشیخ امام عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ کے یہاں سے یہ خانقاہ کے اندر سے ذکر کی آواز آ رہی. پیار سے انشاءاللہ ذکر کریں گے، انشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 دعا کر لیں بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کو حاضر نظر رکھ کر کہ اللہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اللہ سے کیوں نہ کہ آج اللہ سے معافی مانگے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء الذي يكون. پیارے اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، ایک ساتھ آ کر بیٹھے مولا، مولا کیچڑ میں ڈوبے پڑے ہیں مولا، بہت گناہ کی، بہت گناہ کی مولا، بہت گناہ کی مولا، کب آنکھیں بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں مولا. مولا مولا ہمارے سامنے کتنوں کے جنازے اٹھ چکے ہیں مولا، مائیں گئی مولا، بہنیں گئی مولا، بیٹے اٹھ گئے مولا. اللہ کتنوں کے کفن ہم نے پہنائے ہیں مولا، کتنوں کو اپنے کندھے پر سوار ہم نے کیا ہے مولا. اللہ بہت سے جنازے اٹھائے ہم نے مولا، قبروں میں اتار دیا مولا. ہر جانے والا اعلان کرتا ہے میں تو جا رہا ہوں، میرے پیچھے تمہیں بھی تو آنا ہے. تم کتنا بچ کے چلو گے؟ تم آج ہمیں کندھا دے رہے ہو، کل تمہیں بھی تو کندھا دیا جائے گا. آج تم ہمیں غسل دے رہے ہو، تمہیں بھی کل غسل دیا جائے گا. آج تم مجھے قبر میں اتار رہے ہو، کل تمہیں بھی تو قبر میں اتارا جائے گا. اللہ 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 کل اعلان کرنے والا ہمارے بارے میں اعلان کرے گا کہ فلانا ابن فلانا دنیا سے چلا گیا مولا. مائیں گھر میں روئے گی مولا، بچے روئیں گے مولا، ان کا رونا کوئی کام نہیں آنے والا مولا. مولا بیوی روئے گی، کہے گی کہ میرا شوہر چلا گیا، آج دروازہ کھلے گا تو مجھے میرا شوہر نظر نہیں آئے گا. اللہ لیکن ان کا رونا ان کی جگہ پڑا رہ جائے گا. ہم نے اگر کچھ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے، اور ہم نے تو اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا ہے مولا. آنکھیں گناہوں میں ڈوبی ہے مولا، لفاظی ہم نے کی ہے مولا، غیبت ہم نے کی ہے مولا، کسی کے عزت کی دھجیاں اڑائی ہے تو ہم نے اڑائی ہے مولا. اللہ کسی کے عزت کو اتارا ہے تو ہم نے اتارا ہے مولا. ماں باپ کے ساتھ کھیل کیا ہے تو ہم نے کیا ہے مولا. وہ ماں رونے پر مجبور ہو گئی، کہنے پر مجبور ہو گئی کہ کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا. اللہ اللہ وہ ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی. کیسے بیٹے کو جنا ہے میں نے کہ جو میرے کام نہیں آتا بلکہ مجھے تماچے مارتا ہے، میرے سامنے منہ کے سامنے بولتا ہے. اللہ اللہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے مولا. کندھے دینے والے ہمیں بھی کندھا دیں گے مولا، غسل دینے والے ہمیں بھی غسل دیں گے مولا، کفن پہنانے والے کفن ہمیں بھی پہنائیں گے مولا. اور یا اللہ منو مٹی کے نیچے اتارنے والے ہمیں بھی اتار دیں گے مولا. اللہ جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا، سارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے مولا. اللہ ماں بھی تو معاف کر دیا کرتی ہے مولا. بچہ اگر ماں کے سامنے روئے، ماں اگر اس کے ماں اس سے ناراض بھی ہو جائے، بچہ اگر روئے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے. پھر ماں کو ناراض کرے بچہ اور بچہ پھر ماں کے قدموں میں گر جائے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے. یہاں تک کہ بچہ اگر ماں کو تماچے بھی مار دینا اور ماں کے قدموں میں گر کر کہے ماں 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 میرا دل میں یہ نہیں تھا، تو مجھے معاف کر دے، تیری علاوہ تیرے جیسے محبت کرنے والی مجھے ماں کہاں ملے گی، تیرے جیسے پیار کرنے والی مجھے ماں کہاں ملے گی، تیرے جیسے دل سے پیار کرنے والی مجھے ماں کہاں ملے گی. جب ماں سے بچہ جب اس پیار سے کہتا ہے نا تو ماں بھی اپنے باہوں کو پھیلا دیتی ہے، اپنے آنچل کو پھیلا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ او میرا لال، او میرا لگتے جگر دل کا ٹکڑا آجا، میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں. جب تیرے دل میں خیال ہے تو آجا آجا، میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی. اللہ 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 ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیا مولا، ہم نے آپ کو بہت ستایا مولا. اللہ آج آپ کے پاس آئے ہیں مولا، سچے پکے دل سے آپ کو منا رہے ہیں مولا. آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں مولا. ماں جب اپنے بچے کو معاف کر دیا کرتی ہے تو آپ تو رب ہے، اپنے بندے کو ضرور معاف کر دیں گے مولا. اللہ اس تپڑی علاقے کو دیکھ لے مولا، دیکھ تو صحیح مولا، یہ ذکر کر کے بیٹھے ہیں مولا، آپ کو یاد کر کے بیٹھے ہیں مولا. یہ
مجمع رو رہا ہے مولا، ان کے آنکھوں کے آنسو کی لاج تو رکھ لے مولا۔ اللہ ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، اس میں بوڑھے بھی تو بیٹھے ہیں جن کی سفید داڑھی ہے مولا، ان کی داڑھیوں کا واسطہ دے کر کہتے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا۔ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں ہر جگہ سے لوٹا ہے مولا، کہیں کا نہیں چھوڑا ہے مولا۔ جہاں نکلے شیطان نے ہمیں لوٹا مولا، جہاں گئے اللہ شیطان نے ہمیں لوٹا مولا۔ بازار میں گئے تو شیطان نے لوٹا مولا، مسجد میں گئے تو شیطان نے لوٹا مولا، خانقاہ میں گئے تو شیطان نے لوٹا مولا، کہیں ہم کو نہیں چھوڑا مولا۔ شیطان کے شکنجے سے ہمیں چھڑوا دیجئے مولا، اللہ چھڑوا دیجئے مولا۔ اللہ یہ مجمع آج ایک ساتھ آپ سے معافی مانگ رہا ہے مولا، ایک نظر ڈال دیجئے مولا، آج ہم سب کو معاف کر دیجئے مولا۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں مولا، آج وہ بھی رو رہی ہوگی مولا۔ اللہ جب عورتیں روتی ہے نا تو کوئی فرد اس کی آنکھوں کے آنسو کو دیکھ نہیں پاتا ہے مولا۔ بہن روتی ہے نا تو بھیا قریب آ جاتا ہے کہ بہن کیوں رو رہی ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے بہن کے چہرے کے اوپر جو آنسو گر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کر کہتا ہے بہن نہ رو، تجھے جو ضرورت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی روتی ہے نا تو ماں تڑپ جایا، باپ تڑپ جایا کرتا ہے مولا۔ بیٹی جب گھر چھوڑ کے جاتی ہے نا، بچی کی آنکھ سے جب آنسو نکلتے ہیں، باپ کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے مولا، چھلی ہو جاتا ہے مولا، دل کا زخمی ہو جاتا ہے مولا۔ باپ اپنی بچی کو روتا نہیں دیکھ سکتا ہے مولا، بھائی اپنے بہن کو روتا نہیں دیکھ سکتا ہے مولا۔ اللہ آج یا اللہ یہاں مائیں اور بہنیں رو رہی ہوگی مولا، آپ بھی ضرور اللہ ان کے رونے کو نہیں دیکھ پاتے ہوں گے مولا۔ اللہ ان کے رونے کو دیکھ کر آج ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے مولا۔ ہم ان کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہماری زندگی کو نیک زندگی بنا دے مولا، متقی اور پرہیزگار والی زندگی بنا دے مولا۔ اللہ اس خانقاہ کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ خانقاہ اے اللہ جامعۃ الشیخ امام عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ، یہاں جو بھی خدمات ہو رہے اللہ سب خدماتوں کو قبول فرما لے مولا۔ غلط نظریات سے اللہ مکمل حفاظت فرما مولا۔ اللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حسن صاحب گنگوہی یا اللہ یہ جو محنتیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں مولا، شاہ حسن صاحب کی محنت کو اللہ قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے مولا۔ ان کی اللہ جو بھی اللہ کاوش ہے سب کاوشوں کو قبول فرما لیجئے مولا۔ ان کی عورت کی محنت کو قبول فرما لیجئے مولا، ان کی عورت کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے مولا، ان کی عورت کی خدمت کو قبول فرما لیجئے مولا، ان کی بیٹی کی خدمت کو قبول فرما لیجئے مولا۔ جب بھی پروگرام ہوتا ہے مولا یہ بندہ صرف فون لگاتا ہے بیٹی کو اور بیٹی دوڑ کر آ جاتی ہے مولا اور باپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے مولا۔ اللہ پروگرام کے افرادوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں مولا۔ اللہ ان بیٹی کو قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ ان کے بچوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے بچے کیسی محنتیں کرتے ہیں مولا، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو یا اللہ جس کا دماغ کمزور ہے مولا، دماغ سے سمجھ نہیں پاتا ہے مولا، وہ بھی بیچارہ محنتوں میں لگا ہے مولا۔ اللہ آپ اس کی کمزوری کو دور کر دیجئے مولا۔ آپ کمزوری دور کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا۔ اللہ ان کی کمزوریوں کو دور کر دے مولا، ان کے بچوں کو نیک بنا مولا۔ اللہ ان کے بچوں کو یا اللہ باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دیجئے مولا۔ علماء صلحاء بزرگان دین کے صف میں انہیں شامل کر دیجئے مولا۔ یا اللہ جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ یہ علاقے والے ہیں، بستی والے ہیں جو بھی اس ادارے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں مولا، یہ بستی والے جو بھی ساتھ دیتے ہیں مولا، اللہ ان کے ساتھ دینے کو قبول فرما لیجئے مولا۔ جو بھی ان کے مدرسے کے لیے یا اللہ خانقاہ کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہاں آتے ہیں اللہ ان کی سب کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ جو دکان کے اعتبار سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار میں پریشانیوں کو دور فرما، تجارت میں پریشانیوں کو دور فرما، جھگڑوں میں مبتلا ہے تو جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ قرض مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے، کسی سے رقم لینی ہے تو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رقم ملوا دیجئے مولا۔ یہ رب اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ درجہ عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی خواہش ظاہر کی ہو یا دل میں تمنا ہو کہ میں حضرت کو دعا کے لیے کہوں اور نہ کہہ سکا ہو، ان کی جو بھی تمنا اللہ سب تمناؤں کو قبول فرما لیجئے مولا، ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لیجئے مولا۔ مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم آمین برحمتک۔